السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين. معزز ناظرین و مشاہدین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات و خواتین خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے. آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے نبی علیہ السلام کی توہین کی سزا کیا ہے. جو نبی علیہ السلام پر کی توہین کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہونی چاہیے. بے حد حساب صلاۃ و سلام سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے گالیاں سنی، طعنے سہے، پھر پتھر کھائے لیکن حق و رسالت ادا کیا، جنہوں نے عمر بھر اپنی امت کی مغفرت اور بخشش کی فکر لاحق رہی، جو رات کی تنہائیوں میں آنسو بہا کر اپنی امت کے لیے جنت کی بھیک مانگتے رہے، جو روز قیامت بار بار اللہ رب تبارک و تعالی کے حضور میں سجدہ ریز ہو کر اپنی امت کی شفاعت کے لیے دعا فرمائیں گے. بس ہمارے لیے ضروری ہے یا ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی کریں. اے ہوش و خرد رکھنے والو، اے بصیرت اور بصارت رکھنے والو، اے عقل و خرد سے کام لینے والو، ذرا غور کرو. وہ ایمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ سکھا سکے کس کام کے لیے ہے ہمارے؟ وہ محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر نہ چل سکے اور نہ سکھا سکے ہمارے لیے کس کام کے ہے؟ وہ ادب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا نہ سکھائے، ہمارے کس کام کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر مرنے مٹنے کا جذبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ سکھا سکے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے کس کام کے لیے ہے میرے بھائیوں؟ آئیے میں قرآن کریم کی آیت کریمہ سے ذکر کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں سے، جو لوگ نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، ہم ان سے انتقام لینے کے لیے کافی ہیں. اللہ رب العالمین نے جب فرما دیا ہے قرآن مجید کے اندر سورۃ الحجر کے اندر آیت نمبر 95 کے اندر، یعنی آپ سے جو لوگ استہزاء کرتے ہیں اور ہم ان کی سزا کے لیے کافی ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس کی مدد کرو
اور اس کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح کے وقت اور شام کے وقت بھی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 81 کے اندر 81 کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا اور جو کچھ میں نے تمہیں کتاب و حکمت سے دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئیں جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائیں، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقرار ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود بھی میں تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارے کی کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے مال، وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور تمہاری حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو تم انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی فاسقوں کی ہدایت نہیں فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس احادیث نبویہ کے اندر دیکھیے جو بتلایا گیا ہے ایک معیار کہ ساری چیزیں چاہے والدین ہو، بیوی بچے ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ اگر محبت کرنا ہے تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے محبت کی۔ ہماری محبت یہ ہونی چاہیے کہ جان نثار ہونا چاہیے، اپنی جان کو نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اور اس ساری چیزوں کے لیے لٹا دینا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ یہ جان لیجئے دنیا کے اندر دیکھیں کیسے ایسے نااہل لوگ جو نبی علیہ السلام کر ابھی کیچڑ اچھاڑا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے جن لوگوں نے نبی علیہ السلام تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً مِّنْهُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم ان منافقوں سے پوچھو تو کیا تمہیں کیا باتیں کر رہے تھے، کیا چیز گفتگو کر رہے تھے، تو وہ فوراً جواب دیں گے ہم تو ذرا سا ہنسی اور مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ اور اس کی
آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے ساتھ ہے. اب معذرتیں پیش کر رہے ہیں، معذرت پیش کر رہے ہیں. نہ کرو، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا. اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو اس کو سزا ضرور دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں. اسی طریقے سے تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا سے نام و نشان مٹا دیا. جو لوگ بھی نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کا دنیا کے اندر ہی نام و نشان مٹا دیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ کی اولاد معنوی ہے. اسی طریقے سے جس کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کیا کریں گے؟ فخر کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد نرینہ سے زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے نبی علیہ السلام پر نبی علیہ السلام پر ابتر کے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی اور کہا ابتر تو آپ نہیں ہیں بلکہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جو آپ کے دشمن ہیں وہ لوگ ابتر ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو ان کی بیٹیوں کی طرف سے چلتا گیا اور بڑھتے گیا. اور اسی طریقے سے علماء کرام اور تفسیر کے اندر آتا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ کی اولاد معنوی ہے جس کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کیا کریں گے؟ فخر کریں گے. اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کی سزا قتل ہے، خواہ وہ کافر ہو یا نام و نہاد مسلمان ہو. کوئی بھی شخص ہے اگر دنیا کا جو شخص نبی علیہ السلام کی توہین کرے اس کے اوپر کیا ہے؟ قتل ہے. اس کی سزا قتل ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان، نام و نہاد کیا ہو؟ مسلمان ہو. دیکھیے ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کنت عند ابی بکر فتغیظ علی رجل. حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا، ان کے پاس بیٹھا تھا اور ایک آدمی پر سخت اظہار ناراضگی فرما رہے تھے. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے عرض کیا اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ رضی اللہ عنہ مجھے اجازت دے دیجئے میں اس کی گردن قلم کر دوں، میں اس کی گردن کو اڑا دوں. میرے ان کلمات سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا غصہ ختم ہو گیا اور دور ہو گیا. آپ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دوسری جگہ اندر چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد مجھے بلا بھیجا. اور تو نے مجھے کیا کہا تھا؟ میں نے عرض کیا مجھے اجازت دے دیجئے میں اس کی گردن کو اڑا دوں، میں اس کی گردن کو اڑا دوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اگر میں اجازت دے دیتا تو کیا تم ایسا کر گزرتے؟ میں نے عرض کیا اے ابو بکر صدیق، ہاں اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے واللہ توہین کی جرم میں قتل کی سزا، توہین کے جرم میں قتل کی سزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے. گویا کہ نبی علیہ السلام پر اس حدیث کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص، جو آدمی، جو انسان، جو عورت، جو مرد، کوئی بھی دنیا کا شخص ہو نبی علیہ السلام کی اگر توہین کرتا ہے، نبی علیہ السلام پر کیچڑ اچھالتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی سزا ہے اور وہ کیا ہے؟ قتل ہے. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کرنے پر حضرت عبداللہ ابن مکتوم صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنی لونڈی کو قتل کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون رائگا قرار دے دیا. دیکھیے صحابی رسول ہیں، ان کی لونڈی نابینا ہیں،
نابینا دکھائی نہیں دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لعن طعن کیا۔ انہوں نے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نابینا صحابی، انہوں نے اپنی لوڈی کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے لوڈی کو قتل کر دیا ہے۔ کہا وجہ کیا تھا، سبب کیا تھا، کارن کیا تھا جس کی وجہ سے تم نے اسے قتل کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی، لعن طعن کہتی تھی، اس کی وجہ سے میرے دل کے اندر آیا کہ جو میرے نبی کی جس کے ہم امتی ہیں کوئی لعن طعن کہے، برا بھلا کہے، میں اس کو بخش دوں، میں نے اس کی وجہ سے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قتل اس کے اوپر واجب تھا، تو انہیں قتل کر دیا، اس کی کوئی سزا کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عہد نبوی میں ایک یہودی کعب بن اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جو کعب بن اشرف تھا اس کو قتل کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا تھا، حکم دیا تھا۔ حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، کعب بن اشرف کی کون خبر لیتا ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی ہے، یہ حدیث بہت بڑی ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں اس کا کام تمام کر دوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا تو پھر مجھے اجازت دے دیجئے، میں جو مناسب سمجھوں اس سے کہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اجازت ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن اشرف کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ شخص یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صدقہ مانگتا ہے اور اس نے ہمیں بڑی مشقت میں مبتلا کر دیا ہے، لہذا تو مجھے کچھ قرض دے دے، قرض لینے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ کعب بن اشرف نے بولا ابھی تم تو اس سے اور بھی تکلیفیں اٹھاؤ گے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا اب تو ہم اس کی اتباع اختیار کر چکے ہیں، اس کی باتوں کو مان لیتے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ جب تو دیکھ نہ لے کہ آئندہ ہمارے ساتھ کیا گزر ہوگی، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ ایک وسق یا 2 وسق غلہ قرض لینے آیا ہوں۔ کعب بن اشرف نے کہا پہلے میرے پاس کوئی چیز گروی رکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ کعب بن اشرف نے کہا کہ ہم تیرے پاس کیا رکھیں؟ کعب بن اشرف نے کہا کہ اپنی عورتیں رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا تو عرب کا بہت خوبصورت آدمی ہے، اس لیے ہم تیرے پاس اپنی عورتوں کو کیسے رکھیں؟ کعب نے کہا تو پھر اپنے بیٹے رکھ دے گروی ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے رکھیں، اپنے بیٹے کو کیسے رکھیں؟ بعد میں سب لوگ یہی تانا دیں گے چند گلے کے لیے تیرے باپ نے گروی رکھ دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ایک ہے ہمارے پاس اسلحہ ہے، اس اسلحہ کو گروی کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں تیرے پاس رکھ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ البتہ ہم اپنے ہتھیار تیرے پاس گروی رکھتے۔ محمد بن مسلمہ کعب کے ساتھ ہتھیاروں کا معاملہ طے کر کے آگے، اور رات کے وقت کعب کے بھائی حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر آئے۔ کعب نے ان دونوں کو قلعہ کی طرف بلایا، پھر خود ان کے پاس جانے لگے تو اس کی بیوی نے کہا، کعب بن اشرف کی بیوی نے کہا اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ کعب نے جواب دیا یہ تو صرف محمد بن مسلمہ اور میرا رضائی بھائی کعب کے ساتھ آیا ہوا ہے اور بلایا ہے۔ بیوی نے کہا کعب میں تو ایسی آواز سنتی ہوں جس سے خون کی بو آتی ہے۔ کعب نے کہا خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، وہاں میرا دوست میرا محمد بن مسلمہ اور میرا رضائی بھائی ابو نائلہ موجود ہے۔ اور کون ہے شریف آدمی کو اگر رات کے وقت نیزہ مارنے کے لیے بھی بلایا جائے تو وہ فوراً اس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے۔ راوی کے بیان ہے کہ ادھر محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں اور آدمیوں سے لے کر کے آئے، اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ شخص حضرت ابو عبس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ، حارث بن عوس اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب یہاں
آئے گا تو میں اس کے بال پر پکڑ کر کے سونگھوں گا اور خوشبو جب دیکھوں اس کا سر مضبوطی سے تھام لوں گا تو تم جلدی سے پیچھے سے پکڑ لینا اور اس کے بعد اسے قتل کر دینا۔ اور بھی واقعہ ہے یعنی اس کے بعد اس کی خوشبو بہت اچھی تھی اور اس کو خوشبو کو سونگھنے کے بہانے سے اس کو جب مضبوطی سے پکڑ لیا کعب بن اشرف کو محمد بن مسلمہ نے، اس کے بعد پیچھے سے وار کیا گیا اور اس کے بعد وہ قتل ہو گیا۔ گویا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت اذیت دیتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو کیا کیا گیا؟ قتل کر دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیف پہنچائی، اس کی وجہ سے یہ قتل کیا گیا اور صحابہ کرام نے اسے قتل کیا۔ کعب بن اشرف کے بہت سارے جرائم تھے، ان میں سے 2-3 جرائم کا میں اس کا ذکر کر دوں جس کی وجہ تھی قتل کرنے کی۔ پہلی چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور سب و شتم کرنا، گالی گلوچ دینا، برا بھلا کہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم میں اشعار کہنا اور عشقیہ اشعار میں مسلمان عورتوں کی تذلیل اور توہین کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کرنا، یہ نقص عہد میں مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے اکسانا، یہ ساری چیزیں کعب بن اشرف کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اس لیے محمد بن مسلمہ نے اسے کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ کو بتاؤں ایک واقعہ اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ ابو لہب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ہی انتقام لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم کرنے والے ملعون عبداللہ بن خطر کو فتح مکہ کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قتل کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع نے کہا ابو لہب موت کے ڈر سے غزوہ بدر میں شامل نہ ہوا اور وہ اپنی جگہ آخ عام بن کر ہشام کو بھیجا اور عاص بن ہشام کو بھیج دیا۔ جب قریشی سرداروں کے ہلاکت کی خبر مکہ پہنچی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ابو لہب پر ذلت و رسوائیاں مسلط کر دی اور ہم نے اپنے اندر طاقت اور قوت محسوس کی۔ واللہ شکست کی خبر سننے کے بعد ابو لہب صرف اور صرف 7 دن تک زندہ تھا اور اس کے بعد وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے طاعون کی ایسی مار ماری کہ وہ اسی سے ہلاک و برباد ہو گیا۔ ایک روایت میں بھی آتا ہے اس کے بیٹوں نے اس کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ دی، حتیٰ کہ کل سڑکوں پر بو آنے لگی۔ اللہ کی قسم اس کے بیٹوں نے نہ اسے نہ غسل دیا، نہ کفن پہنایا، نہ کوئی اور چیز کیا۔ مکہ کے قریب میں لے جا کر کے قبرستان کے قریب لے جا کر کے اس کو ڈال دیا اور اوپر سے پتھر کو پھینک دیا۔ تو یہ تھا یہ انسان جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسے دنیا کے اندر عبرت اور سزا دے دی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنے والے ایک مرتد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا ہی میں عبرت ناک سزا دے دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک عیسائی آدمی مسلمان ہوا، اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرنے لگا، لیکن بعد میں پھر وہ کیا ہو گیا؟ دوبارہ مرتد ہو گیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی کسی بات کا علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، جو چیزیں میں لکھ دیتا ہوں اسی کو وہ مان لیتے ہیں۔ جب اس کی موت ہوئی اور تو عیسائیوں سے قبر میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد صبح کا وقت جب ہوا اور اللہ رب العالمین نے ایسا عذاب دیا، دیکھیں قبر سے اس کی لاش نکل گئی اور نکلنے کے بعد پھر زمین پہ لوگوں نے کہا کہ یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا اس کے ساتھیوں کا ہے، اس لیے کہ وہ اسلام سے مرتد ہو کر کے عیسائی ہو چکا تھا۔ دوبارہ دوسری مرتبہ پھر اسی طریقے سے دفنایا گیا، پھر صبح ہوئی پھر لاش نکل گئی، پھر اسی طریقے سے تیسری مرتبہ عیسائیوں نے بہت زیادہ گہری قبر کھودی اور اس کے اندر ڈالا۔ تیسرے دن جب اس کی لاش باہر آئی تو لوگوں نے دیکھا اور کہنے لگے اللہ کی قسم یہ کسی کا نہیں کیا ہوا ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے اسے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔
یہ وہ انسان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنے والے ایک مرتد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ہی عبرتناک سزا دے دی۔ تو ہم اور آپ میرے بھائیوں، جو لوگ دنیا کے اندر نبی علیہ السلام پر کیا کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کو کیا نام ہے توہین رسالت کرتے ہیں، تو ان کی سزا بھی اللہ رب العالمین دنیا کے اندر دے گا۔ انا کفیناک المستہزئین، اور اللہ رب العالمین ان کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ بے شک ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں سے انتقام لینے کے لیے کیا ہیں، کافی ہیں۔ اسی طریقے سے آئیے آپ کو اور بتا دوں ایک یا دو حدیث ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والی ملعونہ عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قتل کروایا۔ ایک عورت، ملعونہ عورت، جس طریقے سے آج ہندوستان میں وہ عورت نے نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہا ہے، لعن طعن کی ہے، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت نے، ملعونہ عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قتل کرنے کا حکم دیا۔ آئیے قبیلہ بلقیس کی ایک آدمی سے ایک روایت ہے کہ ایک عورت نبی علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اس دشمن سے کون نپٹنے گا، میرے اس دشمن سے کون نپٹے گا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کے پاس گئے اور اسے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر! دیکھیے، اس عورت کے پاس گئے خالد بن ولید اور جا کر کے اس عورت کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ اس زمانے میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں اسی طریقے سے اس ملعونہ عورت نے بھی، جو آج مسلمانوں کے وقار کو مجروح کیا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، اور یہ کہہ کر کے آج ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اس عورت سے نپٹا جائے، اور ہمارا اگر ایک مسلمان اگر نہیں کرتا ہے میرے بھائیوں، تو یہ جان لیجیے توحید رسالت کی جو سزا ہے، اس عورت کو اسے قتل کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والے نضر بن حارث اور ملعون بن عقبہ بن ابی معیط، دونوں کو غزوہ بدر کے اندر قتل کیا گیا۔ یہ دونوں بھی نبی علیہ السلام کو اذیتیں پہنچاتے تھے، نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے، اور یہ دونوں کے دونوں غزوہ بدر کے اندر قتل کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے گستاخ رسول ملعون اویس بن نقیط کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خود قتل کروایا تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمیر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو قتل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون رائگاں قرار دے دیا۔ اللہ اکبر! دیکھیے حضرت عمیر بن امیہ کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لعن طعن کرتی تھی۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اپنی بہن ہی کو قتل کر دیا، اپنی بہن کو قتل کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون رائگاں قرار دے دیا۔ اور دیکھیے میرے بھائیوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے عورت کے بیٹوں نے آدمی بھیج کر قاتل کا نام دریافت فرمایا ہے، تو انہوں نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی بجائے کسی اور کا نام بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحیح ناصحیح قاتل کا نام بتایا اور اس عورت کا خون رائگاں قرار دے دیا۔ اس کے بچوں سے جب پتہ کیا گیا کہ جس کی ماں قتل ہوئی تھی، لوگوں نے پوچھا تو کسی اور کا نام انہوں نے بتا دیا، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں بتایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ نام بھی بتایا کہ تمہاری ماں کا قاتل کون ہے، تمہاری ماں کو کس نے قتل کیا تھا۔ گویا کہ ایک میرے بھائیوں، انسان اگر کوئی شخص، چاہے آپ کا بھائی ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کے بچے ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کے والد محترم ہو، جو شخص بھی اگر نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نبی علیہ السلام کو لعن طعن کہتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو اس کی سزا جو ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ قتل ہونا چاہیے، جس طریقے سے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو قتل کیا۔ گستاخ رسول یہودی ابن شیبہ کو اور حضرت محیہ بن مسعود نے قتل کیا، اور اپنے حقیقی بھائی
وعیسیٰ بن مسعود کو بھی ایسی گستاخی کرنے پر کیا کر دیا؟ قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے مشرک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قتل کروایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کے آزاد کردہ غلام حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ مشرکوں میں سے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دشمن سے کون نپٹے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس دشمن سے کون نپٹے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے نپٹنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت زبیر نے اس مشرک سے دو ہاتھ کیے اور اسے قتل کر ڈالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا مال بطور غنیمت عطا فرمایا، اور اسے عبد الرزاق نے مصنف میں روایت کیا اس حدیث کو۔ اسی طریقے سے ایک ملعونہ یہودیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تو صحابی نے اسے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیہ کا خون رائگاں قرار دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث کہ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کہا کرتی تھی۔ ایک آدمی نے اس کا گلا گھونٹا حتیٰ کہ وہ مر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون کا رائگاں قرار دے دیا۔ گویا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ قتل ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں پر دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے جہنم میں رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ دنیا کے اندر مذاق اڑاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی کوئی چیز نہیں، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین انہیں سزا دے گا اور آخرت کے اندر بھی انہیں سزا ملے گی، اور دونوں جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے شخص پر، اور ان کے لیے جہنم رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 57 کے اندر ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث نبویہ ہیں میرے بھائیوں۔ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں، ان کے لیے صرف اور صرف کیا ہے؟ قتل کیا ہے؟ سزا جو ہے قتل ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کے اندر آج دیکھیں مسلمانوں کے اندر جو مظاہرے چل رہے تھے، جو چیزیں چل رہی تھی، اللہ کرے جو لوگ جن لوگوں نے، جس عورت نے یا جس مرد نے، جس نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیچڑ اچھالا ہے، اللہ رب العالمین تو اسے ہلاک و برباد کر دے، اسے دنیا کے اندر عبرت دکھا دے، اسی دنیا کے اندر، تاکہ وہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، تاکہ آنے والی نسلیں، آنے والے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استہزاء نہ کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استہزاء کیا، جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہا، الہ العالمین تو انہیں ہلاک و برباد کر دے، الہ العالمین تو انہیں تباہ و برباد کر دے، الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا یاب کر دے، الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے قرض کو تو ادا کرا دے، الہ العالمین تو ہمیں کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کی طرح جگہ دے دے، الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کے قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما، الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں، الہ العالمین تو ہمیں کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کی طرح جگہ دے دے، آمین یا رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.